Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to the Dilazak Academy. My name is Harum Dilazak. I believe you all will be great. Well, we have covered the first part of chapter number 10 of Lenin Martin and today we are going to complete the second part. आज हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स कब कब आते हैं और कौन से वर्ड्स के बाद देन नहीं लगता और किस तरीके से वो जुमले में इस्तेमाल होते हैं. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है. लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट. लेटर and latest refer to time, later and last refer to position. कि जो later later और latest होता है ये टाइम के रेफरेंस के साथ जब हम बात करते हैं तो तब इस्तेमाल होता है, जबकि later and last refer to position, और जबकि later later और last जो है वो position के हिसाब से इस्तेमाल होता है. He is later than I expected. वो मेरी तवक्को से ज़्यादा लेट था. उसने मुझको 5 मिनट का कहा और वो 55 मिनट तक के बाद आया, बहुत लेट था. तो यहाँ पे टाइम के हवाले से बात हो रही है. आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़. भाई साहब आपने कोई लेटेस्ट खबर सुनी है? मैंने कोई लेटेस्ट खबर नहीं सुनी. आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, टाइम के लिहाज से. द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट. अब यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि जो बाद में आने वाले चैप्टर्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है. शुरू के चैप्टर्स इंटरेस्टिंग थे लेकिन बाद वाले चैप्टर्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है. द लास्ट चैप्टर इज़ क्लियरलेसली रिटन. कि ये जो आखिरी चैप्टर है ये बेहतियाती के साथ लिखा गया है. पोजीशन. आवर्स इज़ द लास्ट हाउस इन स्ट्रीट. हमारा जो घर है वो गली में सबसे आखिर वाला है. लास्ट पोजीशन. एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट ये कब इस्तेमाल होते हैं? एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स. ये सिर्फ इंसानों के साथ इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों या जानवरों के साथ इस्तेमाल नहीं होते. एंड आर नाउ कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली. अच्छा, जब कभी हम सेम फैमिली मेम्बर्स का कंपैरिजन करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो तब हम एल्डर या एल्डेस्ट लगाते हैं. एल्डर इज़ नॉट यूज्ड विद देन फॉलोइंग. एल्डर के बाद कभी देन नहीं लगता. अगर आप एल्डर के बाद कभी देन लगाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड ऑफ बोथ पर्सनस एंड थिंग्स. जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट जो हैं वो इंसानों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं. जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर. जॉन जो है वो मेरा वो मेरा बड़ा भाई है. टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन. टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है. ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर कि वो अपनी बहन से बड़ा है. हैरी इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन 11th ग्रेड में सबसे बड़ा लड़का कौन है? हैरी. दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता. ये कोलकाता का सबसे पुराना मंदिर है. फार्दर और फर्दर कब इस्तेमाल होते हैं? बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस. ये जो फार्दर और फर्दर है ये डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फार्दर नॉट फर्दर. इसका मतलब ये है कि फार्दर मीन कि इस फर्दर के इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात नहीं हो रही. फर्दर इज़ यूज टू मीन एडिशनल. जब कभी भी हम किसी चीज़ में को कहते हैं ना कि ओके मुझको थोड़ी सी और बात करने दो, लेट मी एक्सप्लेन फर्दर. तो ये जो लेट मी एक्सप्लेन फर्दर है ना, फर्दर, अब ये यहाँ पे इसका मतलब है कि जो पिछली बात की उसमें ऐड करने के लिए. कोलकाता इज़ फर्दर फ्राम इक्वेटर दैन कोलंबो. के कोलकाता इक्वेटर से ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू कोलंबो के. आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स. इसके बाद उसने और कोई बात नहीं की, मज़ीद कोई बात नहीं की फर्दर. आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले. कि मेरे पास मज़ीद डिले करने से पहले एक रिप्लाई होना चाहिए, एक जवाब होना चाहिए. फर्दर, मज़ीद. Next, nearest and next. Nearest means the shortest distance away. Next refers to one of a sequence of things coming one after the other. जो nearest है वो हम जब भी shortest distance दो चीज़ों के दरमियान होता है तो हम उसमें nearest इस्तेमाल करते हैं, जबकि next position के रेफरेंस से होता है. अगली, next, sequence. What is next to your home? There is a mosque next to my home. ठीक है. Mumbai is the seaport nearest to Europe. अब ये डिस्टेंस के लिहाज से कि मुंबई जो है वो यूरोप से सबसे करीब तरीन सी पोर्ट है. वेयर इज़ द नियरेस्ट फ़ोन बॉक्स? नियरेस्ट सबसे करीब तरीन फ़ोन बॉक्स कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. फ़ोन बॉक्स जहाँ पे हम कॉल्स वगैरह करते हैं. करीम्स शॉप इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. करीम की जो दुकान है वो पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल अगली है. नेक्स्ट. माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस. मेरे अंकल जो है वो अगले घर में रहते हैं.
پوزیشن کے ریفرنس ہے. Certain English comparatives have lost their comparative meaning and are used as positive. بہت سے انگلش کے ایسے ورڈس ہیں کہ اب وہ کمپیریٹیولی استعمال نہیں ہوتے بلکہ ہم ان کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ they can't be used following then, followed by then. ان کے بعد دین نہیں لگتا. فارمر دین نہیں ہوگا, لیٹر دین نہیں ہوگا, ایلڈر دین نہیں ہوگا. جیسے کہ both the tiger and the leopard are cats. The former animal is much larger than the latter. کہہ رہا ہے کہ ٹائگر اور جو لیپرڈ ہیں یہ دونوں بلیاں ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ جو ٹائگر ہے وہ لیپرڈ سے بڑا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ کیا ہے کہ جب جملے میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو جو پہلے جس چیز کا نام لیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم فارمر لگاتے ہیں. اب یہاں پہ فارمر کا مطلب ٹائگر ہے, اور جو بعد میں استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم لیٹر لگاتے ہیں. دی انر میننگ آف دس لیٹر از ناٹ کلیئر. یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ اس کو غلط کیا, انر کو ہائی لائٹ کرنا تھا, یہاں پہ غلط کر دیا. سو انر اس خط کے جو پوشیدہ مطلب ہے وہ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کلیئر نہیں ہے. دی سولجرس رین ٹو ڈیفینڈ دی آؤٹر وال. جو فوجی ہیں رین ٹو ڈیفینڈ دی آؤٹر وال, کہ وہ باہر والی دیوار کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھاگے. آؤٹر, یہاں پہ آؤٹر کے بعد کوئی دین ٹو نہیں لگے گا. مائی ایلڈر برادر از این انجینئر. میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ انجینئر ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ کیا ہیں؟ جاب لیس. دس مین از این اٹر فول. کہ یہ آدمی بالکل سراسر واضح بے وقوف ہے. اٹر کا مطلب ہوتا ہے واضح, سراسر. Certain comparatives borrowed from Latin have no positive or superlative degree. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چلوں کہ لیٹن جو ہے وہ بہت ہی رچ لٹریچر کا کلچر ہے, اور انگلش کے بہت سے ورڈز اپروکسیمیٹلی I must say 50% ورڈز جو ہیں وہ لیٹن سے ہم نے ڈرائیو کیے ہوئے ہیں. تو certain comparatives borrowed from Latin have no positive or superlative degree. ان کی positive یا superlative degree نہیں ہوتی. They all end in OR not ER. ویسے تو comparative ER کے ساتھ ختم ہوتے ہیں, لیکن یہ OR کے ساتھ ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ کس کے ساتھ ختم ہوتے ہیں؟ OR کے ساتھ ختم ہوتے ہیں, ER کے ساتھ ختم نہیں ہوتے. They are 12 in all. یہ کتنے؟ 12 ہے. 5 of them have lost their comparative meanings. 5 جو ہیں یہ جو نیچے دیے گئے ہیں یہ کمپیریٹیولی نہیں بلکہ پازیٹیو استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ انٹیریئر, ایکسٹیریئر, الٹیریئر, میجر, مائنر. دی ایکسٹیریئر وال آف دی ہاؤس از میڈ آف اسٹون. کہ گھر کی جو باہر والی دیوار ہے وہ کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے؟ پتھر کے ساتھ. دی انٹیریئر وال آر آف ووڈ. جبکہ اندر والی جو دیوار ہے وہ کس کے ساتھ بنی ہوئی ہے؟ وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. ہز ایج از اے میٹر آف مائنر امپورٹنس. ارے بھائی صاحب عمر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ جو عمر ہے اس کی یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, مائنر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ کمپیریٹیو ہے, لیکن ہم اس کو پازیٹیو مطلب میں استعمال کر رہے ہیں. آئی ہیو نو الٹیریئر موٹیو ان آفرنگ یو ہیلپ. میرا تمہاری مدد کرنے کا کوئی بھی چھپا ہوا مقصد نہیں ہے. الٹیریئر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ, چھپا ہوا. The other 7 are used as comparative adjectives but are followed by 2 instead of than. لیکن 5 کے ساتھ تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے, اور اگلے جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے تو کمپیریٹیولی استعمال ہوتے ہیں, کمپیریٹیو, لیکن ان کے بعد جو ہے وہ 2 لگتا ہے, دین نہیں لگتا. ویسے دین لگتا ہے کمپیریٹیو کے بعد. Well, when it comes speak in English, environment matters. And we are providing you the best environment through which you will gain the confidence to speak English. We offer both physical and online classes. If it is not feasible for you to come in our campus, what you can do is you can take online lectures. What you can do is you can contact us +92 312 996 3236, and I'm going to give you the guarantee that someday you will be an eloquent English speaker within few months, inshallah. Moving next. The comparative degree is generally followed by then. کہ comparative degree کے بعد تو ہم then لگاتے ہیں, but the comparative degree ending in OR are followed by preposition to. لیکن جو OR پہ ختم ہوگی اس پہ کون سا preposition لگے گا؟ اس کو then نہیں بلکہ اس کے بعد to لگے گا. جیسے کہ inferior to, superior to, prior to, anterior to, posterior to, senior to, junior to. Harry is inferior to Christine in intelligence. کہ جب ذہانت کی بات آتی ہے تو ہیری کرسٹین سے کم ذہین ہے. Christine's intelligence is superior to Harry's. کہ جو کرسٹین کی انٹیلیجنس ہے وہ ہیری سے زیادہ ہے. His marriage was prior to his father's death. کہ اس کی جو شادی ہے وہ اس کے
فادر کے انتقال سے, اس کے والد کے انتقال سے پہلے ہوئی تھی. ہی از جونیئر ٹو آل آف ہز کولیگس, کہ وہ اپنے سارے کولیگ سے, ساتھیوں سے جونیئر ہے, چھوٹا ہے. آل ہز کولیگس آر سینئر ٹو ہیم, اس کے سارے جو دوست کولیگس ہیں وہ اس سے سینئر ہے. ایڈجیکٹیوز ایکسپریسنگ کوالٹیز دیٹ ڈو ناٹ ایڈمٹ آف ڈفرینٹ degrees can't, strictly speaking, can't be compared, cannot be compared. اچھا, یہ کہہ رہا ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ, کہ بڑی سختی سے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس پہ اسٹریس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ اسکوائر کا مور اسکوائر نہیں ہوگا, راؤنڈ مور راؤنڈ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ اسکوائر ہی رہے گا, یہ راؤنڈ ہی رہے گا, یہ پرفیکٹ ہی رہے گا. اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کی تو وہ موسٹ پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں, پر ہم مور پرفیکٹ یہ ایڈ نہیں کریں گے. اٹرنل, یونیورسل اور یونیک, ٹھیک ہے. اٹرنل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو ہمیشہ رہے گی. سو ہمیشہ جو چیز رہے گی وہ صرف خدا ہے, اس کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی, نہ رہے گی. اسٹرکٹلی اسپیکنگ, اے تھنگ کینٹ بی مور اسکوائر. اب ایک چیز جو اسکوائر ہے وہ زیادہ اسکوائر تو ہو نہیں سکتی, وہ مور راؤنڈ تو ہو نہیں سکتی, وہ تو آلریڈی راؤنڈ ہے. مور پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتی, بٹ وی کین سے فار انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ, دس از دی موسٹ پرفیکٹ اسپیسیمین آئی ہیو ایور سین, کہ یہ بہت بہترین خاکہ ہے جو میں نے دیکھا. میں نے زندگی میں جو خاکے دیکھے ان میں سے سب سے بہترین خاکہ یہ میں نے دیکھا. تو اب یہاں پہ موسٹ پرفیکٹ استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے, انٹرچینج آف ڈگریز آف کمپیریزنس, کہ ڈگریز آف جو ایڈجیکٹیوز ہیں ہم ان کو انٹرچینج ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ایسے کریں گے کہ ان کا مطلب چینج نہیں ہوگا. اب وہ کیسے بھلا؟ سپرلیٹو کیا ہے, لیڈ از دی ہیویسٹ. اب ہیویسٹ سپرلیٹو ڈگری ہے آف آل میٹلس, ٹھیک ہے, کہ لیڈ جو ہے وہ تمام دھاتوں میں سب سے بھاری ہے, ہیویسٹ. اب اس کو کمپیریٹیو میں اگر کریں گے, لیڈ از ہیویئر دین آل ادر میٹلس, کہ جو لیڈ ہے وہ باقی میٹل سے کیا ہے, بھاری ہے. تو مطلب تو چینج نہیں ہو رہا نا, مطلب تو وہی ہے. سملرلی مہا بلیشور از کولر دین پنچگانی, یہ دونوں جگہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہا بلیشور جو ہے اس سے کولر ہے, اس سے زیادہ ٹھنڈی ہے. تو اس کو جب ہم پازیٹیو میں استعمال کریں گے, پنچگانی از ناٹ سو کول ایز مہا بلیشور, تو اس کا مطلب بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ پنچگانی اس سے زیادہ کول نہیں ہے. سملرلی ہی از ایز وائز ایز سولومون, یا سولومون واز ناٹ وائزر دین ہی از, تو ان دونوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے. سپرلیٹو میں جب ہم یہ استعمال کریں گے, عہد وفا از دی بیسٹ ڈرامہ ان پاکستان, تو اگر ہم یہ کہہ دیں کمپیریٹیو کے ساتھ کہ عہد وفا از بیٹر دین اینی ادر ڈرامہ ان پاکستان, تو یہ مطلب بھی سیم ہے. سملرلی جب ہم پازیٹیو میں کہتے ہیں کہ نو ادر ڈرامہ ان پاکستان از سو گڈ ایز عہد وفا, تو ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. لاہور از ون آف دی بگیسٹ سٹی آف پاکستان, آر Lahore is bigger than most of other cities in Pakistan, or very few cities of Pakistan are as big as Lahore. اب ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے. Some poets are at least as great as Tennyson, or Tennyson is not greater than some other poets, or some poets are not less great than Tennyson. یا پھر سپرلیٹو کے ساتھ اگر ہم یہ کریں گے کہ Tennyson is not the greatest of all the poets, اس کا ایک ہی مطلب ہے. ان سب جملوں کا ایک ہی مطلب ہے, اس نے صرف اس کو انٹرچینج کیا ہوا ہے, ڈگریز کو, کمپیریٹیو, پازیٹیو اور سپرلیٹو کو انٹرچینج کیا ہوا ہے, لیکن جملے کا مطلب ایک ہی ہے. Well, that's all for today. What you can do is you can follow us on Facebook and Instagram, Dilrazak Academy. And if you want to stay connected with me, then you can search on Instagram or Facebook, Harun Dilrazak. Have a great day. Stay blessed.